میں آج اسلام آباد پالیسی انسٹیٹیوٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ اس ملک کی ایک بہت اہم وقت پہ، ایک فیصلہ کن وقت پہ انہوں نے یہ سیمینار کیا، اور اس کی بہت ضرورت ہے پاکستان میں کہ ڈبیٹ کیا جائے کہ یہ ہوا کیا پاکستان سے، کہ ایک ملک میں ایک اچھا بلا، یعنی اگر کمپیئر کریں مشکل حالات میں، ساری دنیا میں بحران آیا ہوا ہے، جو کرونا کے آفٹر افیکٹ ساری دنیا میں ہے، اس کے بعد جو کموڈٹی سپر سائیکل ساری دنیا میں آیا، انرجی پرائسز اوپر چلے گئے، پھر ایکسینچویٹ ہو گیا یوکرین کی اور رشیا کی جنگ سے۔ تو اس میں ایک گورنمنٹ جو ملک کو صحیح معنی میں نیویگیٹ کر رہی تھی، اور وہ ساری چیز کنفرم ہوتی ہے اکنامک سروے آف پاکستان میں۔ گورنمنٹ کی اپنی سروے کے مطابق سارے پازیٹیو انڈیکیٹرز تھے پاکستان کی اکانومی کے۔ ہماری سب سے بڑی زراعت وہ صحیح جا رہی تھی، ہماری جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے اس کی بڑی دیر کے بعد اتنی روبسٹ گروتھ تھی، ہماری جو گروتھ ریٹ تھی وہ 6% پہ تھی، 2 کنزیکٹیو سال میں 5.6 اور 6% گروتھ ریٹ، یہ صرف 17 سال کے بعد پاکستان میں ہوا۔ یعنی ان چیلنجز کے باوجود پاکستان ایک صحیح راستے پہ جا رہا تھا، اس کی سروسز گرو کر رہی تھی، سارے ٹارگٹ جو سیٹ کیے ہوئے تھے ان سے آگے بڑھ کے جا رہے تھے، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی، ریکارڈ ایکسپورٹس تھی، ریکارڈ ریمیٹنسز تھی، یعنی ریکارڈ نمبر آف ڈالرز پاکستان میں آ رہے تھے۔ تو کون سی اتنی قیامت آئی تھی کہ ایک دم ایک گورنمنٹ کو باہر کی سازش کے تحت ہٹایا جاتا ہے، اور ملک کا سارا، یعنی جو ملک کی معیشت ہے وہ بھی نیچے ہے اور قیمتیں آسمانوں پہ۔ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے جناب یہ حکومت بڑی نااہل ہے، اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ ملک کو آزاد کرنا عوام کو مہنگائی سے، اور انہی لوگوں نے وہ مہنگائی کی ہے اب یہ 2 مہینے میں، جو شاید پاکستان کی تاریخ میں 2 مہینے میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی، جو ہم نے 3.5 سال میں مہنگائی نہیں کی وہ انہوں نے 2 مہینے میں کر دی۔ تو کون سی اتنی قیامت آئی؟ پوائنٹ، سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سازش جو کی گئی، یہ باہر ایک امریکہ کی رجیم چینج کے اور کبھی باہر سے رجیم چینج کامیاب نہیں ہوتی جب تک ملک کے اندر میر جعفر اور میر صادق نہ بیٹھے ہو، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک گورنمنٹ گرائی۔ اب یہ کون ذمہ دار ہے اس کا کہ جس طرح کی قیمت یہ قوم ادا کر رہی ہے، عوام کیا ادا کر رہی ہے قیمت مہنگائی کے ذریعے، ہماری معیشت کا کیا حال ہے، اور پھر لوڈ شیڈنگ، بجلی کدھر غائب ہو گئی، کہ ہم بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے، 2.5 سال ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے، تو تب کیوں نہیں ایسی مہنگائی ہے؟ یہ سب آئی ایم ایف پہ ڈال رہے ہیں نا، تو ہم اور ہمارے پہ ڈال رہے ہیں، 2.5 سال تو ہم بھی آئی ایم ایف پروگرام میں تھے، تب کیوں نہیں یہ مہنگائی آئی؟ تب کیوں نہیں اتنے برے حالات تھے؟ تب کیوں نہیں اکانومی سکویز ہوئی؟ کیا آتے ساتھ ہی 2 مہینے کے اندر کون سی قیامت آ گئی کہ سارا کچھ ہی، مہنگائی بھی بڑھ گئی، بے روزگاری بھی بڑھ گئی، ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں نیچے، جو بڑی مشکلوں سے ریکارڈ پہ پہنچی تھی، اب ٹیکس کلیکشن بھی نیچے، ابھی ٹھیک ہے، لیکن جب انڈسٹری نیچے جا رہی ہے، جب ہماری ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہے، تو ٹیکس کلیکشن بھی نیچے آ جائے گی آگے جا کے۔ جو سب سے خطرناک چیز ہے ملک کے لیے کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ سب کو اب یہ خوف ہے کہ یہ سری لنکا کی طرف جا رہی ہے، اور اگر سری لنکا کی طرف چلی گئی اور معیشت کمزور ہو گئی تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اس کا اگلا کیا مسئلہ آنا ہے، نیشنل سیکیورٹی کے اوپر۔ ہم نے جو پہلی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی تھی، پہلی دفعہ ہم نے کلیئر کیا تھا کہ ملٹری سیکیورٹی ایک طرف ہے، اکنامک سیکیورٹی اتنی امپورٹنٹ ہے، اور مثال دی تھی سوویت یونین کی کہ سوویت یونین ملٹری انسیکیورٹی کی وجہ سے نہیں گیا، وہ اکنامک انسیکیورٹی جو ایک معاشی مسئلہ ہے وہ ٹوٹا۔ تو ہم پہلے سے بھی ہماری طرح کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو رجیم چینج ہے، کیا جو امریکہ نے ہمارے اوپر یہ مسلط کیے ہیں پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ 1100 ارب روپیہ NRO2 کے اندر ان کے معاف کیے گئے، یعنی رول آف لا کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، چھوٹے چور جیل میں اور بڑے ڈاکو بن گئے وزیر اعظم اور چیف منسٹرز۔ تو یہ جو رجیم چینج ہے یہ امریکہ نے ہمارے بھلے کے لیے نہیں کی،
وہ رجیم چینج کرتے ہیں اپنی فورن پالیسی آبجیکٹیوز بیٹ کرنے کے لیے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بیسز بھی ہو جائیں, ہمیں پھر سے استعمال کریں. وار اور ٹیرر میں جو ہم نے ان کا ساتھ دیا, جو اتنا بڑا نقصان پاکستان نے اٹھایا, وہ کبھی ہمارا شکریہ ادا نہیں کیا, کیونکہ ہم خود ہی ٹیشو پیپر کی طرح اپنے آپ کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن اس باری وہ پھر سے چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو یہاں بیسز بھی ہوں, یا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کی فورن پالیسی یعنی روس سے, مسئلہ آپ کا روس کے ساتھ ہے لیکن ہم اس کی قیمت ادا کریں کہ نہیں, ہم سستا تیل نہیں بگوا سکتے. ہندوستان کر سکتا ہے, ہم نہیں کر سکتے. غلام وہ اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. کیا ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو خوف نہیں ہے کہ کیا انہوں نے اس ملک میں رہنا ہے؟ کیا جن لوگوں کے پاس اختیارات ہیں, جو نیوٹرلز ہیں ہمارے, جو کہتے ہیں کہ جی ہم اب پیچھے ہٹ کے نیوٹرل ہو گئے, کیا یہ ان کا پاکستان نہیں ہے؟ کیا اگر یہ معیشت نیچے جائے گی تو کیا ان کو نقصان نہیں ہوگا؟ جو لوگ جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, کیا وہ لوگوں کو فکر نہیں کرنی چاہیے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جن لوگوں کو ہم نے مسلط کیا ہے, کیا ان کا انٹرسٹ ہے پاکستان میں؟ کتنا ان کا انٹرسٹ ہے پاکستان میں؟ اگر ان کا انٹرسٹ پاکستان میں ہوتا تو وہ ہر وقت جب بھی ان کے اوپر کوئی کرپشن کیس ہو تو باہر نہ بھاگ جاتے. ہر وقت باہر بھاگتے ہیں, NRO لے کے واپس آ جاتے ہیں, پھر جب کرپشن کیس پھر باہر بھاگ جاتے ہیں. اب یہ پھر واپس آنے کی سوچ رہے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو NRO دلوا دیا. کیا یہ ہے پاکستان کا انٹرسٹ؟ اور اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا انٹرسٹ ان چوروں کے ساتھ ہے تو اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. میں اس لیے آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ جو رجیم چینج ہے, یہ عمران خان کو کوئی میرا نفع نقصان کیا ہے, لیکن پاکستان کو بہت نقصان ہے اس کا. اور جو باہر کی جنہوں نے کیا ہے وہ اپنے لیے استعمال کریں گے ہمیں, اور جنہوں نے اندر صرف اور صرف ایک وجہ سے اس سازش کے اندر شرکت کی تھی کہ ان کے کرپشن کیس ختم ہو جائیں, وہ اپنے لیے ہمیں ان کو استعمال کر رہے ہیں. نقصان پاکستان کا, نقصان ہمارے آنے والی نسلوں کا ہے, نقصان آج پاکستان کی ساورنٹی کا ہے. یہ ایک ملک بنا تھا, ایک ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دی تھی, جنہوں نے پاکستان نہیں بھی آنا تھا, صرف ایک وجہ سے کہ وہ آزاد ملک دیکھنا چاہتے تھے. لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے, کسی اور کے سامنے ہم نہیں جھکتے, اس نعرے پہ بنا تھا. آج ہمیں غلام بھی بنایا جا رہا ہے, اور آج ان لوگوں کو اوپر بٹھایا جا رہا ہے کہ اگر ان لوگوں 30 سال سے 2 خاندان اس ملک کو لوٹ رہے ہیں, آج واپس ان کو بٹھایا جا رہا ہے. یہ ہمارے ملک کے لیے نہیں بٹھایا جا رہا, یہ ان کے لیے بٹھایا جا رہا ہے جن لوگوں کا کوئی وفاداری پاکستان سے نہیں ہے. تو میں اس لیے اپنی ساری قوم کو آج اس سیمینار کے تھرو میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم وہ کبھی اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. ہم نے اگر اسی طرح چلنا ہے اور ہم نے چپ کر کے تماشا دیکھنا ہے کہ یہ چور واپس جاتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں NRO لے کے, اور باہر سے ہمیں کنٹرول کیا جاتا ہے, اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا. اور اگر یہی ہوگا تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے.